اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے لاسٹ ہم نے ہسٹری کے جو لیکچر اسٹارٹ کیے تھے اس میں سب سے پہلے ہسٹری کا تعارف پڑھا تھا، اس کا مفہوم، معنی، اس کے کیا معنی ہے ہسٹری کے، یعنی تاریخ کیا چیز ہے، تاریخ لکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی خصوصیات پڑھی تھی۔ پھر اسلامک ہسٹری کی خصوصیات بھی آپ لوگوں نے پڑھی۔ اس سے آگے ہم نے پری اسلامک ہسٹری یعنی عرب کے اس وقت کیا حالات تھے، اس میں وہ کیسے رہ رہے تھے، کیا کرتے تھے، ان کی کیسی زندگی تھی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، وہ حالات ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے اسلام آنا شروع ہوا، اسلام کی اسلامک ہسٹری جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان کے واقعات، ان کی رضاعت کے، ان کی بچپن کے، کھیل کود کے، بچپن انہوں نے کیسے گزارا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کی زندگی کیسے گزری۔ پھر آپ حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت آمنہ کے پاس آئے اور وہاں پہ اپنی لائف گزاری، 2 سال انہوں نے وہاں پہ زندگی اپنی ماں کے ساتھ گزاری، اور اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، اور وہاں پہ آپ اپنے دادا کے پاس 2 سال کفالت میں رہے۔ اس کے بعد دادا کی کفالت کے 2 سال بعد ہی دادا کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد آپ چچا کی کفالت میں رہے۔ تو جیسے جیسے یہ وقت گزرتا گیا، چچا کی کفالت میں حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی، وہاں آپ کے ماشاءاللہ سے یعنی جتنا وقت گزر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، وہ سارا ہم لوگوں نے پڑھا ہے اب تک کی، اس میں جس میں حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کا سفر شام، یا حجر اسود کا واقعہ جو پیش آیا وہ بھی، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں پہ نبوت کی آغاز ہوتا ہے۔ اس سے آگے جب آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کے بعد مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آپ کو تسلی دیتی ہیں اور آپ کا ساتھ دیتی ہیں ہر جگہ پہ، اور آپ کے ساتھ صرف 4 لوگ ہوتے ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث تھے۔ تو یہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے، جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، نبوت کا آغاز ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی آپ لوگوں نے دیکھی ہے، قبل از نبوت والی مکی زندگی۔ اب ہم مکی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے واقعہ معراج کا پڑھا جو پریویس لیکچر سے، اس چیز کو میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہی تھی۔ اب ہم آگے چلیں گے۔ واقعہ معراج کے بعد وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس میں آپ لوگوں نے واقعہ معراج جس کا میں نے بتایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے آسمانوں پہ گئے تھے، اور وہاں پہ انبیاء کرام سے بھی ملے، وہاں پہ آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پہلے وہ 50 تھیں، 50 سے کم ہوتے ہوتے وہ 5 نمازوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان یہ 5 نمازیں بھی پوری پڑھے گا تو اس کو 50 کے برابر میں ثواب دوں گا۔ تو یہ واقعہ معراج کا ایک تحفہ جو ملا وہ نماز کی صورت میں ملا تھا۔ اس سے آگے آج ہم شروع کریں گے۔ آگے ہوا تھا کہ واقعہ معراج کے بعد ایک غیب پر یقین رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی چیز پر، کہ آپ صرف آ کے اس واقعے کو بتاتے اور جو اچانک سے اس پہ یقین کر لیتا وہ غیب پر یقین رکھنے والے لوگوں میں سے تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے تھے بنسبت اس کے جو یقین فوراً نہیں کرتا اور بعد میں اس کی سوچتا ہے اور پھر بعد میں یقین کرتا ہے، تو اس سے نسبت بات کو سنا اور یقین کیا اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوئی تعلیمات پر بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔ تو واقعہ معراج کے بعد بیعت لی گئی، جو آہستہ آہستہ مدینہ میں اسلام کیونکہ پھیل رہا تھا۔ مدینہ میں ایک شخص تھا سوید بن سامت، جو مکہ سے آیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ وہ واپس مدینہ گیا تو اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا۔
دوسرا ایک شخص آیا ایاز بن معاذ، لیکن جب وہ مدینے واپس گئے تو چند ہی روز بعد وہ بھی وفات پا گیا۔ تو 10 نبوی میں مدینہ میں 6 افراد ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے بعد 11 نبوی میں 12 باشندے جو تھے مکہ آئے اور انہوں نے عقبہ کے مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، یعنی ہاتھ پہ رکھ کے انہوں نے بیعت کی کہ شرک اور بد اخلاقی باتوں سے بچنے کا عہد لیا۔ انہوں نے اس چیز کا عہد دیا کہ ہم شرک سے بچیں گے، ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے، ہم اچھے نیک اخلاق اور فضائل اخلاق کو اپنائیں گے۔ تو یہ عقبہ کے مقام پر پہلی ایسی بیعت ہوئی جو 6 افراد پر مشتمل تھی۔ تو اسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ پہلی بیعت یہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیج دیا تاکہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھائے اور ان کو بتائے کہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے اگلے سال ہی یعنی 12 نبوی کو یہ ہو رہی ہے، 11 نبوی میں بیعت، اس کے بعد 12 نبوی میں ہی جو ہیں 73 یعنی 73 مرد اور 6 عورتیں 6 عورتیں حج کے دنوں میں مکہ آئے اور عقبہ کے مقام پر انہوں نے بھی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، یعنی اسی طرح عہد جیسے بیعت عقبہ اولا میں کیا گیا، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی پھر عہد کیا گیا اس طرح کے کہ وہ یہ اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ حج کے دنوں میں مکہ آئے اور عقبہ کے مقام پر یہ بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی ثانی عربی میں 2 کو کہتے ہیں، اولا 1 کو کہتے ہیں، اول ثانیہ 2 کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، لیکن اس کے بعد آگے مدنی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ہی اہل مدینہ نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے دی اور آپ نے فرمایا کیا تم دین حق کی اشاعت کرنے کی تم یعنی یقین رکھتے ہو، کیا تم کرو گے دین حق کی اشاعت، اس میں میری مدد کرو گے، اسلام کو پھیلانے میں میری مدد کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جب میں تمہارے شہر میں آ جاؤں گا کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حفاظت ایسے ہی کرو گے جیسے اہل و عیال کی کرتے ہو، اپنے گھر والوں کی کرتے ہو؟ تو اہل مدینہ اس بات کا اقرار کرتے رہے، اس بات کو یقین دہانی دلاتے رہے تھے ہم آپ کا ویسے ہی خیال کریں گے جیسے ہم اپنے گھر والوں کو کرتے ہیں، تو آپ ہماری طرف تشریف لائیں۔ انہوں نے دعوت دی، اہل مدینہ نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا اور پوچھا گیا اہل مکہ بعد میں دین قبول کر لیں تو کیا آپ مدینہ چھوڑ دیں گے؟ اب وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اہل مکہ آپ کو دوبارہ بلانا چاہیں تو کیا آپ ہمارا مدینہ یعنی مدینہ شریف سے چھوڑ کے چلی جائیں گے؟ تو آپ سے نے فرمایا نہیں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، میں ہمیشہ مدینہ میں جو ہے وہاں پہ رہوں گا۔ تو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے یہ الفاظ کہے کہ میرا جینا مرنا وہاں پہ ہوگا۔ مکہ میں قریش مکہ کی مخالفت کا اضافہ ہوتا گیا، وہ ویسے ہی اسلام کے خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسلام نہ پھیلے، تو انہوں نے اور زیادہ مشکلات کھڑی کر دی، آپ سے کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے مدینہ والوں کی بات کو ماننے کا سوچا، یہاں تک کہ انہوں نے آپ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا کہ آپ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ ان حالات میں آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور خود بھی ایک رات حضرت علی کو وہ جو آپ کے پاس امانتیں تھیں، کیونکہ قریش مکہ چاہے مخالفت کرتے تھے لیکن وہ امانتیں آپ سے ان کے پاس ہی رکھواتے تھے، تو آپ سے ہم نے انہیں کہا کہ یہ امانتیں جو ان کی ہیں، حضرت علی کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ کل اگر آپ حضرت علی کو کہا کہ تم کل آنا اور یہ امانتیں ان لوگوں کو لوٹا کر پھر آنا، تو اپنے بستر پر انہیں لٹا دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف رات کو ہی ہجرت کر گئے۔ تو یہاں پہ ہجرت مدینہ مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے ہجرت نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جاتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف اور وہاں پہ حالات بہت اچھے گزرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کیا جاتا ہے، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔
پہلی ہجرت اس میں اس وقت ہوتی ہے ہجرت مدینہ کی طرف. اس وجہ سے یہ کرتے ہیں ہجرت تاکہ مسلمان آرام سے رہ سکیں، سکون سے رہ سکیں. تو جب کفار کا ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے تو اس وقت ہجرت کی جاتی ہے، لیکن کفار پیچھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں تک جاتے ہیں اور ان کو بھی اکساتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کھڑی کرنے کے لیے وہ انہیں بھی کہتے ہیں کہ وہ آپ کو وہاں پہ قیام کرنے کا موقع نہ دے. تو یہاں پہ وہ یہاں بھی مخالفت کر رہے ہیں. پھر ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی اس میں مسلمان جو ہے سکون سے اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، تو اس لیے پہلی ہجرت مدینہ کی طرف جو ہوئی تھی اس میں جتنے مسلمان انصار تھے جب وہ مدینہ کی طرف پہنچتے ہیں تو مدینہ والے ان کو اپنا آدھا حصہ ان کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے زندگی گزارنے کا کہتے ہیں. تو اس کا سبب یہ بنا تھا کہ صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اس وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی. دوسرا قریش مکہ کی مخالفت بھی تھی ایک وجہ. اہل مدینہ کا دعوت نامہ بھی آیا ہوا تھا، یہ بھی وجہ تھی ہجرت مدینہ کی ایک، کہ وہ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے رکھیں گے، آپ کا استقبال اچھے طریقے سے کیا، یہ ان کی ایک اچھی تھی. دوسرا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ کی جو ہے مدینہ کی آب و ہوا کا ایک بہت اچھا اثر تھا. وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور آب و ہوا گرم اور خشک ہوتی تھی تو مکہ میں، لیکن مدینہ کا جو مدینہ شریف کا موسم تھا وہ معتدل رہتا تھا، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی. تو یہ ایک وجہ بھی تھی آنے کی. دوسرا یہاں پہ مدینہ کی تجارت کی بہت اہمیت تھی کہ وہاں جو تجارت کرتا تھا اس کو بہت زیادہ تجارتی جو تھے راستے بھی بہت زیادہ وہاں سے گزرتے تھے اور تجارت وہاں بہت اچھے سے ہو سکتی تھی، وہاں پہ کاروبار اچھا چل سکتا تھا، یہ بھی ایک وجہ تھی. اور ایک وجہ کہ مدینہ کے لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے، اور ان کے قافلوں میں تشریف لے جاتے، انہیں تبلیغ دیتے تو ان میں بہت زیادہ لوگ اسلام کی تبلیغ کی طرف آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبوت کے 12ویں سال عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 آدمیوں نے بیعت کی، کہ جیسے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہے. تو اس میں ان کے ساتھ جو مصعب بن عمیر تھے، انہیں اگلے سال جب وہ آئے تو ان کے ساتھ 74 لوگ اور تھے، مینز کہ وہ زیادہ تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے مکہ کی نسبت. یہ ایک وجہ تھی مدینہ کی ہجرت کرنے کی. اور ایک وجہ مکہ میں حضرت خدیجہ اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کی وفات بھی ہو چکی تھی. اب آپ کے جو تھے یہاں بہت مشکل ہو گیا تھا رہنا، کیونکہ اپنے جو ساتھی تھے آپ کے رقیب جو تھے وہ بھی جا چکے تھے اس دنیا سے. قریش کا قتل کا منصوبہ ایک بہت بڑی وجہ بنی، ایک کہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس وجہ سے آپ کا وہاں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. اور پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی آ چکا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی طرف، حکم خداوندی بھی آ چکا تھا کہ ہجرت کی آخری وجہ حکم الہی یعنی حکم خداوندی سورۃ عنکبوت میں اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف واضح اشارہ کر دیا کہ صحابہ کرام جو ہے ہجرت فرما چکے تھے. ادھر جو ہے سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنانے، ادھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، اطلاع دے دی ہے اور آپ رات رات میں ہی ہجرت کر جاتے ہیں. جب وہ قتل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے لگتے ہیں تو صبح تو وہ حضرت علی سامنے آتے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دیتے تھے. یہ ساری وجہ بنی جو ہجرت مدینہ کی ہے. تو مدینہ میں حالات بھی بہت اچھے، انہوں نے ایک اچھے اس سے وہ کیا. پھر گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہجرت مدینہ کی طرف، مکہ سے نکلے، رات کو ٹائم تھا، رات کو محاصرہ کیا. صبح کی نماز کے لیے باہر نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہاں جو قریش مکہ تھے انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہیں صبح جیسے ہی نماز کے لیے باہر نکلیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہہ دیا اور وہ رات کو ہی گھر پر قیام نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے باہر تشریف لے گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی، وہاں کے ان کے سامنے سے گزر کے چلے گئے تھے۔ وہاں سے نکلے اور غار سور میں قیام کیا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ سفر کا کچھ سامان تھا اور وہاں پہ 3 میل کے فاصلے پر یہ غار تھی۔ غار میں کچھ ٹائم گزارا، گھر سے روٹی اور اس طرح کی کچھ چیزیں آتی تھیں، اسما بنت ابو بکر وہ دے جاتی، بکریاں کو ریوڑ آتا اور وہ وہاں سے دودھ دو لیتے اور وہ پی کے گزارا کر لیتے۔ پھر غار سے بھی روانگی ہوئی، آپ سے حضرت ابوبکر صدیق ہی غار میں تھے تو ان کے ساتھ ہی مکہ کے چند آدمی دکھائی دیے تو حضرت نے ذکر کیا، حضرت نے فرمایا سورۃ توبہ کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، خوف نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی چاہے وہ غار میں بے سر و سامان رہ بھی رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تب بھی وہ یہ آیت اب ان کے حضرت ابوبکر صدیق کو بتا رہے تھے کہ غم نہ کرو، ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر حالات میں۔ اب اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر حالت میں چاہے وہ جیسی بھی حالت ہو، ہمیں اپنے صرف ہمیں ذہن میں اپنے خیالات میں اپنے آپ کے اس میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر صورت میں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بن گیا اور وہ جو مکہ کے لوگ دیکھتے ہوئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ رہے تھے چند آدمی، ان کو وہ نظر ہی نہیں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جالے کی وجہ سے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا وہ چیز تھی، وہ یقین تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مکڑی کے ذریعے بچایا۔ تو یہ تھا کہ وہاں سے غار سور میں 3 دن کا قیام کیا، پھر سراقہ بن جیشم نے آپ کا پیچھا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب کفار مکہ نے وہاں پہ کہا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں گے اس کو ہم انعام دیں گے، 100 اونٹ انعام دینے کا انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے راستے میں ہی تھے کہ ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی۔ سراقہ بن جیشم جو 100 اونٹ کے لالچ میں آپ کا تعاقب کرنے لگ گیا، اس نے گھوڑی دوڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور سمجھا کہ وہ کامیاب ہو گیا، اتنے میں وہ گھوڑی اس کی زمین میں دھنس گئی، گھوڑی کے پاؤں جو ہیں وہ فل زمین کے اندر چلے گئے، بل کھا کر وہ گر گئی، گری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی الہی اس کے شر سے بچا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ادھر گھوڑی کے قدم زمین میں گئے اور اس نے جان کی امان مانگی، حضور نے پناہ دی اور کسریٰ کے شاہی کنگن پہنائے جانے کی بشارت دی۔ اب سراقہ بن جیشم کو دعا دی جا رہی ہے جیسے ہی اس نے معافی مانگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ چیز جو کنگن کہے جا رہے ہیں شاہی کنگن کسریٰ کے، سراقہ بن جیشم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے بھی ہوئے، ان کو یہ کسریٰ کے کنگن دیے بھی گئے، یعنی ان کو بادشاہی ملی تھی۔ تو آگے چلیں تو یہاں سے گزرتے ہوئے جیسے ہجرت مدینہ، یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ مبارک قافلہ بنو خزاعہ قوم کی ایک بوڑھی عورت ام معبد کے خیمے سے گزرا، آپ سے سب نے وہاں بھی قیام کیا اور آپ نے وہاں پانی پیا، کھانے کی کوئی چیز نظر نہ آئی تو نظر ایک کمزور بکری پر پڑی، آپ نے بڑھیا کی گل سے اس کا دودھ دوہا، دودھ کو نکالا اور 3 دن 3 دفعہ برتن بھر لیا، اس کے بعد آپ سے ہم آگے روانہ ہوں گے۔ اب وہ اتنی کمزور بکری ہے، ایک دفعہ ہی دودھ نکالنا مشکل ہے، 3 دفعہ اس میں سے برتن کا بھر لیے دودھ کے، اور آپ سے ہم کے ہاتھ مبارک سے اتنی برکت ہوئی کہ وہ 3 دفعہ ہی دودھ نکلتا رہا۔ آگے روانہ ہوئے تو بریدہ اسلمی نامی ایک شخص نے بھی 100 اونٹ کی لالچ میں آ کر آپ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ حضور ان کا پیچھا کیا تاکہ آپ کو گرفتار کر لے، جب آپ سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنے 70 ساتھیوں سمیت مسلمان ہو گیا، یعنی آپ کے اخلاق، آپ کی جو ہے قناعت، آپ کی عاجزی، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے فوراً مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ وہاں سے ہوتے ہوئے جیسے جیسے ہجرت ہو رہی ہے
یہاں پہ قبا کے مقام پر بھی قیام کیا ایک جگہ. ایک رئیس کلثوم بن الحدم ہے، ان کے ہاں قیام کیا گیا. مہمان نوازی اس نے بہت کی، وہ بہت خوش ہوا کہ مہمان نوازی کا شرف اسے حاصل ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام کیا. اس دوران حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گئے، یعنی وہ وہاں امانتیں لوٹا کر واپس آ چکے تھے. مسجد قباء کی بنیاد اور پہلا جمعہ وہاں پہ ادا کیا گیا. 3 دن قیام کیا قباء کے مقام پر. اس دوران مسجد قباء، جس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے، اس کا قیام ہوا، وہ بنی. آگے مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو سب نے معصوم لڑکیاں اشعار پڑھ کے آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں. یہ جو اب قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے، یہ اس وقت کا ہے. طلع البدر علینا کہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. وجب الشکر علینا، ہم پر شکر واجب ہے. تو اسی طرح یہ جو قصیدہ بردہ شریف اس وقت پڑھا گیا، معصوم لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر پڑھ کر یا کھڑے ہو کر خوشیاں منا رہی تھیں، دف بجا تھی، وہ اپنی خوشی کا اپنے طریقے سے اظہار کر رہی تھی. تو اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت وسلم ان کے گھر مہمان نوازی کریں، لیکن آپ سے نے کہا کہ اونٹنی جہاں رکے گی وہاں پہ مہمان نوازی کریں گے. تو آپ سے ان کی اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی، اور آپ سے نے ان کے ہاں تقریباً 9 ماہ قیام فرمایا. تو یہاں ہجرت مدینہ کے یعنی جو واقعات چل رہے ہیں، وہ آگے ہجرت اب ہو گئی، اب مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں. مدینہ میں انصاری قبائل اوس اور خزرج ہیں. یہودی قبائل جو ہیں وہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ ہیں. انصاریوں کے قبیلے ہیں اور یہودیوں کے بھی قبیلے، اس طرح الگ الگ قبائل ہیں. یہودی قبائل اکثر انصاری قبائل کو آپس میں لڑتے تھے، لیکن مدینہ میں امن و امان نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ طے کیا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، کہ وہ یہودیوں کے بھی فیور میں تھا اور انصاریوں کے بھی فیور میں تھا. امن رکھنے کے لیے یہ معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے اس وقت بنایا گیا، جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا. حضرت کی سربراہ تسلیم کرنا، یعنی حضرت جو ہیں وہ ہمارے سربراہ ہوں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. اس چیز کو انہوں نے تسلیم کر لیا تھا، کوئی تنازع پیدا نہیں کرتے تھے. اشاعت اسلام میں بہت پھیل رہا تھا. قریش مکہ کا جو حسد ہے وہ اب شروع ہو رہا تھا. اب ان کو یہ چیز بھی ناگوار گزرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے قیام کیسے کر لیا، یہاں پہ آ کے کیسے رہ رہے ہیں. وہ اس چیز کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. انتقام کی آگ ان کے اندر ابھی بھی جل رہی تھی کہ آپ وہاں سکون سے کیسے رہ رہے ہیں. تو قریش پر جو ہے، قریش مکہ نے یہ سوچا کہ انہوں نے مدینہ کے لیے اپنے تجارتی راستے بند کر دیے، مدینہ والوں کو مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی، ان کو اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ آپ کو نکال دیں، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا. اور وہاں جو تھے مدینہ میں جو مسلمان رہ رہے تھے، ان کو ایک سکون کا ماحول مل چکا تھا، سکون والا، وہ سکون سے رہ سکتے تھے. ان کو وہاں اسلام کی دعوت پھیلانے میں یا اپنے آپ کو وہ مکمل طور پر اس چیز کو، اسلام کو واضح طور پر شو کرنے میں یا عملی جامہ پہنانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی. اس کے بعد مواخات مدینہ ہوا کہ جب یہ سب واقعات ہو رہے تھے، مدینہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اور بھائی بننے میں یہاں تک ہوا کہ ایک انصاری جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو آدھا، اگر اس کے پاس پورے باغ کتنے ہیں کچھ مکمل، تو اس کا آدھا حصہ پورا دے دیتا تھا. یہاں تک کہ انصاری بھائی کے پاس اگر 2 اس کی بیویاں ہیں تو اپنی ایک بیوی بھی اس کو تحفے میں دے دیتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کا نکاح پڑھوا دیتا، وہ اپنے نکاح سے ختم کر کے. تو ان میں مواخات مدینہ ایسے ہوتی ہیں، جائیداد کا، اپنے گھر کا،
مکمل طور پر حصہ ادا کیا گیا۔ اب یہودی جو تھے وہ مدینہ میں اب نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ وہ اسلام کے خلاف تھے، وہ اس وجہ سے ناراض ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ غزوات جو ہوئیں شروع، آگے آپ لوگ اس میں پڑھیں گے، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، یہاں تک ہجرت مدینہ کے واقعات تھے۔ آگے اس کی جو مدنی زندگی کا شروع ہوگا اس کے بعد پڑھیں گے، یہاں تک آج کے نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر جو آپ کا ہوگا اس میں ہم مدینہ کی مدنی زندگی کے اہم واقعات شروع کریں گے، جن میں غزوات بھی ہوں گے، اذان کی ابتدا، مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔